السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، عمران خان صاحب کو اٹک قلعہ پہنچا دیا گیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ان کی ضمانت کے حوالے سے کیا کچھ ہوتا ہے اور وکلاء جو ان کے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور عدالت جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتی ہے۔ اس کے اوپر سارا دن بحث ہوتی رہی، لیکن ساتھ ساتھ میں نئی مردم شماری کے حوالے سے جو الیکشن کی تاخیر کی خبریں ہیں اور 8 ممبرز جس میں 4 وزرائے اعلیٰ شامل ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہوگا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ حامد میر اور شاہ زیب خانزادہ صاحب کے درمیان بڑا دلچسپ آرگومنٹ ہوا ہے، وہ تھوڑا سا بتائیں گے آپ کو وہ کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو سرنڈر کرنے کی باتیں ہیں، جو الیکشن میں تاخیر کی باتیں ہیں اور اس وقت وہ کس کو سوٹ کرتی ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ لیکن بلاول صاحب نے عمران خان صاحب کے گرفتاری کے اوپر ایک بات کی کہ یہ سارا کچھ مکافات عمل ہے۔ مریم اورنگزیب پہلے ہی نویدیں سنا رہی ہے کہ ان اپنی طور پہ کہ شاید سائفر میں فارن فنڈنگ میں 190 بلین کا جو کیس ہے اس میں تمام میں ابھی سزائیں ہونا باقی ہیں۔ لیکن جو بلاول بھٹو صاحب نے بات کی ہے اس پہ پہلے کرتے ہیں کہ مکافات عمل کی بات اگر تو وہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تھا، نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ جیل گئے تھے یا ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، تو اس میں بلاول بھٹو صاحب کو میں یاد کروانا چاہتا ہوں کہ خود آپ جب کہتے تھے کہ یہ مودی کا یار ہے اور یہ کرپٹ ہے، یہ چور ہے، اس کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے، اور یہ اس وقت آپ نے بھی شادیانے بجائے تھے۔ اس وقت آپ کے والد صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ گریٹر پنجاب چاہتا تھا، اس کے ساتھ ہوگے جنت میں جانے کا موقع ملا تو وہ نہیں، ہم نہیں جائیں گے، اور ان کی بھی بڑی لمبی لمبی تقریریں ہیں۔ آپ کے اس وقت کے اپوزیشن لیڈر جو تھے وہ خورشید شاہ صاحب پکے وہ بھی یہی کہہ کے بیٹھے ہوئے تھے سارا کچھ کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ نواز شریف کے سامنے آیا ہے اور وہ وغیرہ وغیرہ ہے۔ تو آپ اپنے جو تقریریں ہیں وہ مت بھولا کریں یہ اس طرح کے بیانات دینے سے پہلے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں مردم شماری کے حوالے سے، اس میں اس وقت الیکشن جو ہے اس کی تاخیر ظاہر ہے اب پی ٹی آئی تو اس طرح سے جلدی میں نہیں ہوگی، ان کے لیڈر ہیں، ان کے لیڈر اندر ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، پارٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، وہ سارا کچھ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اور نہ ہی ظاہر ہے پی ٹی آئی جلدی میں نہیں ہوگی۔ اور اس وقت پیپلز پارٹی کی یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جتنی سیٹیں اگر 2024 میں ہوں تو تب لینی ہے، 2023 میں ہو تو تب لینی ہے، تو وہ کیوں اس چیز کا تاخیر کریں کہ نگران حکومت چلتی رہے اور پھر وہ لیٹ ہو۔ الیکشن جو تاخیر ہے اس میں وہ سوٹ کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو، اس لیے کہ نواز شریف صاحب کے کیسز کا حل ہونا باقی ہے، ان کے کیسز کے ساتھ کیا ہوگا، وہ واپس آئیں گے پہلے، اس کے بعد پھر کہیں جا کے ان کے کیسز عدالتوں میں لگیں گے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو الیکشن کے اندر جو تاخیر ہے وہ یا تو نواز شریف صاحب کو سوٹ کرتی ہے یا پھر کسی اور کو بھی سوٹ کرتی ہے، اور کسی اور کے بارے میں سارے کہہ رہے ہیں کہ شاید ڈکٹیشن کے تحت شہباز شریف صاحب نے سرنڈر کیا ہے نئی مردم شماری کے آگے، کیونکہ ان کی کیبنٹ کے لوگ خود ان کا موقف تھا کہ پرانی مردم شماری کے مطابق ہوں گے، لیکن نظر ایسا آتا ہے بادی النظر میں کہ کسی کی ڈکٹیشن کے اوپر جن کو یہ سوٹ کرتے ہیں دیر سے الیکشن، وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن دیر سے ہوں تو انہی کو کرتے ہیں۔ ادروائز سوائے میرے خیال میں استحکام پاکستان پارٹی کے علاوہ کسی نے بھی اس طرح سے نہیں کہا کہ الیکشن میں تاخیر ہونی چاہیے یا دیر سے ہونے چاہیے۔ یہ میں نے وجہ بتا دیا کہ یا نواز شریف صاحب کو سوٹ کرتے ہیں یا کسی کی ڈکٹیشن پہ یہ اس کو سرنڈر کیا گیا۔ اب آتے ہیں جناب عمران خان صاحب کے پہلے اس جانے سے پہلے ذرا عمران خان صاحب کا جو مکافات عمل کے حوالے سے باتیں جو چل رہی ہیں اور جو عمران خان صاحب کے وکلا کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے وکیل نے ایک نے کہا کہ جب کہا گیا تھا کہ فیس بک کے اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی وہ کیوں نہیں ہوئی، جب اور یہ بھی ہائی کورٹ نے نہیں کہا تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ 1 دن کے اندر اندر ہونا ہے، اور یہ بھی نہیں تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ کسی کے اس کے مطلب اس کو بنیاد بنا کے ایک جج جو ہے جس کے اوپر ہمارا اعتراض ہے، کیا انہوں نے کہا کہ کیا باقی ججز جو تھے وہ سارے کے سارے کہیں نہیں ہیں پاکستان کے اندر اور کوئی جج نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر کافی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ فیصلہ جتنی جلدی میں سنایا گیا ہے، لیکن اس فیصلے کو کچھ لوگ نواز شریف صاحب کے فیصلے کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کا فیصلہ ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب زیادہ مظلوم تھے عمران خان صاحب سے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے سزا سنائی تھی، ان کے پاس اپیل نہیں تھی. ابھی بھی آج بھی شاہ زیب خانزادہ صاحب اس بنیاد کے اوپر کہہ رہے تھے کہ وہ تو پہلی ان کے پاس تو آگے 2 آپشن پڑے ہوئے ہیں. تو ان کے ابھی بھی جو ہے وہ دکھ اور درد جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا کہ وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور ہر چیز میں وہ میچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہر چیز میں صحافی کو، یہ سیاسی پارٹی کو اگر عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور کارکلاں ان کی حکومت آتی ہے، وہ ان کے بندے وہ کہہ سکتے ہیں، نون لیگ کے بندے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بندے کے ساتھ یہ ہوا تھا، ہمارے بندوں کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے بندوں کے ساتھ مقدمات. یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے. جس ٹائم آپ سے بینگ اے جرنلسٹ کوئی سوال پوچھا جائے تو آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو پھر آپ کی نیت کے اوپر شک ہوتا ہے. آپ کے سامنے سوال عمران خان کا ہے تو آپ کو عمران خان کا جواب ہی دینا پڑے گا. جب آپ کے سامنے نواز شریف کا سوال ہوگا تو نواز شریف کا جواب دینا پڑے گا. آپ زبردستی جو ہے اس کو بیچ میں لا کے گھسیٹ کے ہر چیز میں بات ہی یہاں سے شروع کریں. دیکھیں جی نواز شریف کے ساتھ تو یہ ہو گیا تھا، ان کے ساتھ یہ ہو گیا تھا، ان کے وہ ہو گیا تھا، ان کی اپیلیں نہیں سنی گئی تھی تو ان کے ساتھ یہ ہو گیا تھا. تو بعد میں پھر بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا انہوں نے سزا پوری کاٹی ہے، ان کے ساتھ جو فیورز ہوئی ہیں وہ بھی بتائیں، جو توسیع دی گئی، جو توسیع ہوئی وہ بھی بتائیں، جو بتایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو باہر بھیجا تھا، پھر اس کے اوپر بھی بات کیا کریں نا. آدھی چیزیں نہ چھوڑا کریں، پوری مکمل بات کیا کریں. تو ابھی اس کو بڑی شد و مد کے ساتھ، تیزی کے ساتھ جو صحافی تھے وہ ملانے کی کوشش کریں. اور وکلا اور صحافیوں کی ایک اور نئی قسم بھی سامنے آئی ہے. جس طرح میں نے دن میں بتایا تھا انصار عباسی صاحب، وہ کہتے تھے کہ صرف پاناما میں نواز شریف صاحب کو کیوں لٹکایا ہے، باقیوں کا احتساب کیوں نہیں ہوا، سب کا ہونا چاہیے تھا، یہ تھا. اب کہتے ہیں کہ نہیں، جس کا احتساب ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی اور نے اگر مس ڈکلیریشن کیا ہے یا توشہ خانہ میں کسی اور نے چوری کیا تو سب کو ایک ساتھ لٹکایا جائے. جس کا ہوتا ہے ہو. تو یہ ہے اصول جو کہ شخصیت کے ساتھ ساتھ بدل گیا. اس ٹائم پہ ایک اور اصول تھا، اب ایک اور اصول ہے. اس وقت کہتے تھے کہ مس ڈکلیریشن میں ایک اقامہ ہی تو ہے، اقامہ ہے تو کیا ہو گیا، اقامہ چھپانے کی مس ڈکلیریشن ہے، وہ تنخواہیں چھپائی ہیں، فلانا چھپایا ہے، مس ڈکلیریشن. اس ٹائم یہ کہتے تھے کیا ہو گیا، یہ تو سزا بنتی نہیں تھی. اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک میں تو الیکشن FBR میں شو کیا ہے، جو ECP والا ڈاکیومنٹ ہے اس میں شو نہیں کیا. اب کہہ رہے ہیں نہیں، اس سے بڑا جرم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا مس ڈکلیریشن کا. وہ جو جرم تھا وہ چھوٹا تھا کیونکہ نواز شریف صاحب نے کیا تھا، یہ جو جرم ہے یہ بڑا ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے کیا ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آگے اب میں آتا ہوں شاہ زیب خانزادہ اور عمران خان جو حامد میر کے درمیان میں ہوا ہے. حامد میر سے جب سوال پوچھا گیا تو حامد میر نے کہا کہ سب کو پتا تھا کہ جج ہمایوں دلاور عمران خان کو کنوکٹ کریں گے. جب ظفر اقبال کو تبدیل کیا یعنی پچھلے جج کو، تو اس ٹائم واضح ہو گیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مشترکہ مفادات کی کونسل نے جو فیصلہ دیا ہے نئی مردم شماری کے مطابق، یہ بھی رائٹنگ آن دا وال تھا، یہ بھی پتا تھا. انہوں نے کہا کہ سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسے توقع کیا جا رہا تھا، کوئی حیران کن نہیں ہے. اس کے اوپر بات کی انہوں نے، اور فیصلے کی ٹائمنگ کے اوپر بات کی ہے کہ آج تو پاکستانی قوم کا کشمیریوں کا ڈے منانا تھا، اظہار یکجہتی کرنا تھا، تو آج کے دن اس جج نے ایک یوں فیصلہ سنایا جب ساری کی ساری توجہ اس طرف چلی گئی. یہ کہنا تھا حامد میر کا. پھر حامد میر صاحب نے کچھ اور باتیں کی، جس کے حامد میر صاحب نے کہا کہ ہمیشہ سیاستدانوں کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہمیشہ سزائیں جو ہیں سیاستدانوں کو کیوں دی جاتی ہیں، ہمیشہ جو آئین کی پامالی کرنے والے ہیں وہ کیوں بچ جاتے ہیں. اس طرح کی بات کی، جس کے جواب میں بات کی سب سے پہلے شہزاد اقبال صاحب نے. انہوں نے کہا کہ بلکہ شہزاد اقبال نے بعد میں بات کی، شاہ زیب خانزادہ آگے. شاہ زیب خانزادہ صاحب سے سوال کوئی اور پوچھا گیا تھا مشترکہ مفاد، لیکن وہ انہوں نے شاید حامد میر صاحب کو ٹارگٹ کرنا تھا، یا انہوں نے کہا جی بڑا کہا جا رہا ہے کہ سیاستدانوں کو کیوں ہوتی ہے سزا، تو سیاستدانوں کو. تو انہوں نے کہا 2014 کا جب دھرنا تھا اس ٹائم ایک مشرف، ایک ڈکٹیٹر کو سزا ہو رہی تھی، تو بیچ میں ایک ایسا شخص آیا، یعنی عمران خان کی طرف اشارہ تھا، جس نے سارا صورتحال تبدیل کر دی، جس نے مشرف کے جو حق میں وہ ہو گئے اور حکومت کو مجبور کر دیا کہ مشرف کو سزا نہ سنائے جائیں. پھر ان کی کابینہ بنی، پھر ان کے کیبنٹ کے وزیروں نے مشرف کے حق میں فیصلہ دے دیا. پھر سیٹ عابد جنہوں نے مشرف کے خلاف فیصلہ دیا تھا، ان کے خلاف ان کے وزراء بولے جو کچھ بھی تھا. یہ انہوں نے کہا. تو اگلے راؤنڈ میں جب حامد میر صاحب کے اوپر کوئی اور سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا میں ذرا ان کا جواب دے دوں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب نے. تو حامد میر نے کہا کہ کیونکہ شاہ زیب خانزادہ نے سوال اٹھایا تھا میڈیا کے اوپر بھی، سب سے زیادہ جو پابندیاں لگائی ہیں وہ عمران خان نے لگائی تھی. تو حامد میر صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یہ یاد کراتا چلوں کہ میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ پابندیاں جو تھی 2017 میں لگی، اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی. پیکا قانون جب لایا گیا 2016 میں، اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، وہ لے کے آئے تھے. اور پیمرا کے اور میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، کوئی چینل بند بھی کیے گئے.
تو وہ نون لیگ کا دور تھا، یہ نہ کہیں کہ اکیلے عمران خان نے سارا کچھ کیا تھا، بلکہ انہوں نے بھی کیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مشرف کے حوالے سے جو بات ہے وہ انہوں نے بتایا کہ نون لیگ کے لوگوں نے ان کو باہر جانے کا رستہ دکھایا تھا، اور سیٹ حامد کے حوالے سے بھی حامد میر صاحب نے بہت کچھ کہا۔ اس کے بیچ میں پھر شہزاد اقبال صاحب بولے کہ باجوہ صاحب کو جب توسیع دینی ہو پھر بھی نواز شریف صاحب آگے ہوتے ہیں اور توسیع کا معاملہ ہو، اور اگر دھرنا عمران خان صاحب نے دیا تھا تو دھرنا کروانے والے بھی تو پیچھے کوئی اور تھے، ان کو آپ کیوں اس طرح کا نشانہ بنا رہے؟ جس کے جواب میں شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، اور اب آنے والے دن بتائیں گے کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ الیکشن واضح طور پہ اب نظر آ رہا ہے کہ کون کون نہیں چاہتا کہ نہ ہو، کون کون چاہتا ہے کہ نہ ہو، اور کون کون چاہتا ہے کہ ہوں۔ تو اس میں نے آپ کو پارٹیز وائز بتا دیا ہے۔ نواز شریف صاحب کو سوٹ کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتے۔ شہباز شریف صاحب کیونکہ سرنڈر کرنے کی جو بات ہوئی ہے آج اکثر جگہ پہ، تو وہ اسی حوالے سے ہی ہوئی ہے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔